اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں ابداً کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بیٹے وہ ایک سچے مسلمان تھے. زیادہ جب وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، آپ ذرا اپنا کرتا عطا کر دیں اسے، میں اس میں کفن دے دوں، شاید اس کی مغفرت ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے وہ بھی عطا کر دیا. اگرچہ حضرت عمر نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور کی شرافت مروت، آپ کو تو اصل میں پاس تھا اپنے ساتھی کا، یہ میرا مخلص ساتھی ہے، یہ مجھ سے تقاضا کر رہا ہے اور میرا کرتا اس کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن ہم نے دے دیا. لیکن بہرحال یہی ان 18 مقامات میں سے ہے کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات سامنے آئی اور پھر آسمانوں سے اس کی تائید آئی. یہ بھی دیکھ لیجیے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں مرے ہیں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کے بیٹے آپ کو امپریس نہ کریں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کرے. پھر دنیا میں وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں بھی نکلیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوں. اذا انزلت سورۃ ان آمنوا باللہ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ، استاذنہ کا اولو الطول منہم، تو ان میں سے صاحب ثروت لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھ رہے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اب تانا دیا گیا انہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو کر خوش ہیں. وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے. فہم لا یفقہون، پس وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم، اس کے برعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. واولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہی اب سب سے بڑی کامیابی. وجعل معذرون من الاعراب لیؤذن لہم، اور بہانے بنانے والے کچھ بدوی آئے تاکہ انہیں اجازت مل جائے پیچھے رہ جانے کی. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ اسی طرح بیٹھ رہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، عنقریب ان کو جو انہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کمزوروں پر کوئی گناہ، نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جو نہیں پاتے زیادہ راہ اتنا مال کہ جو خرچ کریں اس سفر کے لیے. ان پر کوئی گناہ، حرجن کوئی گناہ نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں. ما علی المحسنین من سبیل، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا کوئی مواخذہ نہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم،
اور نہ ہی کوئی چارج ہے ان کے خلاف جو آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ انہیں سواری پرووائڈ کریں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ نے کہا کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کروں. تولوا، وہ لوٹے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جبکہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں. حزناً، غم کی وجہ سے. اللہ یجد ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم اغنیاء، اصل میں چارج تو ان کے خلاف ہے کہ جو آپ سے آ کر اجازت طلب کرتے ہیں، ایکسکیوز کرتے ہیں جبکہ وہ غنی ہیں. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اور وہ اس پر راضی ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی، پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. فہم لا یعلمون، لیکن وہ انجام سے بے خبر ہیں. یعتذرون الیکم، یہ آپ کے سامنے آ کر ہے مسلمانوں بہانے بنائیں گے. اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے. قل لا تعتذروا، ان سے کہو کہ بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول تمہاری پرفارمنس دیکھیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم واپس لائے جاؤ گے اس ہستی کے سامنے جو چھپی اور کھلی باتوں کا علم رکھنے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے. اذن قلبتم، جب تم واپس لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کو سزا نہ دیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو آپ بھی ان سے اعراض کیجئے. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یقیناً یہ ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی کی سزا. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن ترضوا عنہم، لیکن اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، اے مسلمانوں تم راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، بدو عرب دیہاتی زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور اسی قابل ہیں کہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، حدود ان احکام کی جو نازل فرمائے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان عرب بدوؤں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کو چٹی سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ پڑے گی گردش بری. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربتم، یس، ان کے لیے اللہ کا قرب ہے. سیدخلوہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، بڑی اہم آیت ہے، توجہ سنیے. اور سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے والے. من المہاجرین والانصار،
مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، مکی بھی مدنی بھی۔ آگے سنیے گا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان سابقون الاولون کا اتباع کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے، نیکی کے جذبے کے ساتھ۔ یعنی آئیڈیلی تو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اللہ کے رسول ہیں۔ مختلف حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے اللہ نے 70 مردوں کی طاقت عطا کی، کہیں فرمایا 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی۔ اور واقعی آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ سوتے کتنا تھے، کام کتنا کرتے تھے اور کتنے کام کرتے تھے۔ ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں خطیب ہوتا ہے تو وہ 5 وقت نماز پڑھانا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، ریلیکس کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے، کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ مسجد نبوی کے 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعے کے خطیب بھی تھے، مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے، مدینے کی ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور مسلمان افواج کے سپریم کمانڈر بھی تھے۔ ہم سب لوگ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب ایک ایک بیوی والے ہیں، تو کتنی ہماری انوالومنٹ ہوتی ہے ایک ایک فیملی میں۔ اس کا ذہن میں رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 10 ازواج تھی، ان سب کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، ان سب کے حقوق بھی ادا کرتے تھے۔ تو یعنی ہیومن لیمٹس میں انسان سوچ کر کانپ جاتا ہے۔ تو جو پریکٹیکل اتباع ہے وہ السابقون الاولون کا ہے۔ تو سبقت لے جانے والے اور ایمان کی دعوت پر پہلے لبیک کہنے والے، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کا اتباع کریں احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا من۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد بدوی عربوں میں سے منافقین بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے۔ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف قیامت کے روز۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور انہوں نے نیک اعمال کو برے اعمال کے ساتھ گڑبڑ کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، اے پیغمبر ان سے صدقہ لیجئے، قبول کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ وصلی علیہم، اور ان کو دعا دیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی نماز، آپ کی دعا، اگر آپ ان کی جنازہ پڑھیں گے تو بھی آپ کی ان کے لیے دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ویأخذ الصدقات، اور شرف قبولیت بخشتا ہے ان کے صدقات کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو توبہ کا قبول فرمانے والا اور بے حد مہربان ہے۔ قُلِ اعْمَلُوا، اے نبی ان سے کہیے کہ عمل کرتے رہو۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول تمہاری پرفارمنس دیکھیں گے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا تمہاری کرتوتوں حرکتوں کے بارے میں۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ،
اور کچھ دوسرے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا اللہ کے حکم آنے پر، اما یعذبہم، کہ اللہ انہیں سزا دے، و اما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اصل میں کچھ صحابی تھے کہ جب واپس تشریف لائے تو حضرت قائب ابن مالک ان میں شامل تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اللہ، جتنا ویل آف میں اس وقت تھا اتنا کبھی نہیں تھا، جتنا تندرست میں اس وقت تھا پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن بس ویسے ہی مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میری سواری بڑی تیز ہے، بس آپ چلے، میں پیچھے سے شامل ہو جاؤں گا، شام کو مل جاؤں گا۔ پھر کہا کہ کوئی نہیں، میں صبح مل جاؤں گا، بس میں ابھی دوسری منزل تک آپ ملوں گا۔ آخر مجھے احساس ہوا کہ میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں اب آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، آپ جو مرضی میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے حکم پر مؤخر کر دیا اور کہا کہ بس لوگ ان سے ملے جلے نہ، صرف ان کی گھر والے جو تھے وہ ان کو آ کر کھانا جو ہے وہ دے جاتے تھے مسجد نبوی میں، بس اللہ خیر سے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ کو بھی ان سے بات کرنے سے منع کر دی، بس وہ کھانا رکھ جاتی تھی ان کے پاس، وہ کھا لیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن فرق کیا ہے منافق میں اور مومن میں؟ فرق کیا ہے؟ منافق سے بھی کوتاہی ہوتی ہے لیکن وہ بہانہ بنا کر، ایکسکیوز پیش کر کے اپنے آپ کو ریشنلائز کر لیتا ہے، لیکن جو سچا مومن ہے وہ صاف اعتراف کرے گا۔ اور قصہ آدم و ابلیس ہم پڑھ کے آئے ہیں، کیا فرق ہے؟ دو کرداروں کی کہانی ہے، دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی فرمائی۔ شیطان سے جواب طلبی کی تو الٹا اکڑ گیا، تیرا حکم ہی غلط تھا، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آدم و حوا سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ، شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تم نے ہمیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا ہے، اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دیں ہمیں زمین پر۔ انہوں نے معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا، رب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم لٹ جائیں گے۔ یہ ہے آدمیت۔ تو انہوں نے اقبال جرم کیا، اللہ کے رسول کے سامنے آپ کو سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم حکیم، اور کچھ دوسرے جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کے حکم آنے پر، خواہ سزا دے انہیں یا توبہ قبول فرمائے ان کی، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، یعنی کچھ منافقین نے مدینے میں مسجد نبی سے ذرا ہٹ کر ایک اور مسجد بنائی۔ کس لیے بنائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے، سرگوشیاں کرنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنے کے لیے، آپ کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین الناس بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے پناہ گاہ بنانے کے لیے۔ یہودی ہیں وہ بھی اور قریش بھی آ کر وہاں ان کے پاس ٹھہرے اور پلاننگ کرے اور منصوبے بنائے، لیکن کہنے کو وہ مسجد ہے۔ اس کو مسجد ضرار ہی کا نام دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور یہ قسمیں کھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارے پیش نظر صرف بھلائی تھی، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر کبھی اس مسجد میں جا کر کھڑے نہ ہونا، یعنی نماز نہ پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد خدا خوفی پر ہے، تقوی پر ہے، من اول یوم، من اول روز سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پاک ہونا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت، اپنی مسجد کی خدا خوفی اور اللہ کو راضی کرنے پر، بہتر ہے خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جروف ہار، یا اس شخص کے جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی کسی کھائی کے کنارے پر کہ جو گرنے والی ہو اور وہ اس کو لے کر اپنے ساتھ گر جائے، فی جہنم، جہنم میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی انہوں نے بے یقینی کے سبب، جو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پارا پارا کر دیے جائیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين